بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم میدان حشر کا حال بیان کریں گے قرآن و سنت کے مطابق کہ میدان حشر میں انسانوں کا حال کیسا ہوگا جب سور پھونکے جانے کے بعد تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ لوگوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہوں گے آج اس کے حساب کا دن ہے، انہیں آج ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم حشر کا دن عام دنوں کی طرح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کی ایک آیت میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے وہ عذاب اس دن نازل ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یعنی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو روز محشر اب انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اب روز محشر کے متعلق قرآن مجید کی ترجمے آپ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اس روز ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اس سے ابھی بہت دور ہوتا۔ اس روز ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کاش اب یہ دن بہت دور ہوتا۔ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے ایک ہی زوردار آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اس روز سب لوگ پکارنے والے کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے۔ اس روز کوئی بھی ذرا عقل نہیں دکھا سکے گا اور سب آوازیں رحمان کی آواز کے آگے دب جائیں گی۔ ایک سرسراہٹ کے علاوہ کوئی کچھ نہ سن سکے گا۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اس دن روز محشر انسانوں کو دنیا کیسی لگے گی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ ہے اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حالت میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے نیلی نیلی ہو رہی ہوں گی۔ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے دنیا میں تم نے مشکل ہی سے 10 دن گزارے ہوں گے۔ آیت آگے بڑھتی ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی تو بس ایک دن ہی کی تھی۔ اس روز رشتہ داروں کا کیا عالم ہوگا؟ اس روز دوستیاں کیسی ہوں گی؟ سورہ معارج کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یہ دوستوں کا عالم ہے۔ آیت آگے بڑھتی ہے، آگے فرمایا مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا روئے زمین پر سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ اسی عنوان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا، سورہ عبس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں ہر شخص پر ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی اور کا ہوش نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے صورتحال میں جو اہل ایمان ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، اہل ایمان کا کیا معاملہ ہوگا؟ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور کفار کا کیا حال ہوگا؟ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی۔ اب اگلا مرحلہ جب تمام لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا جس کی بنیاد پر جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے، عمل نامہ کس انداز سے دیا جا رہا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن ہوگا کہ جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال،
میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور کہانی کا دوسرا رخ، جن کے اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ وہ کہے گا آج میرا مال و دولت میرا کچھ کام نہیں آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو اور پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ اور پھر کس طرح سے روز محشر میرے، آپ کے اور ہم سب کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہ بھی قرآن نے بتایا۔ قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، فرمایا اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر کر لائے جائیں گے۔ ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جسم کی کالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویاہی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ جب تم دنیا میں جرائم کرتے وقت چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ تمہاری اپنی آنکھیں، اپنے کان اور تمہارے جسم کی کالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر ہی نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ ایک اور جگہ منظر یوں بیان فرمایا، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، تو اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، زیادہ دیر پا ہے۔ قیامت میں اب آخری منظر کیا ہوگا، یہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں سنیے۔ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے، فرمایا زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر نفس کو جو بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، جب جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور جہنم کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہاری رب کی آیات سنائی ہو اور انہوں نے تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک دن تمہیں بھی یہ وقت دیکھنا پڑے گا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب یہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آخری منظر، جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے تھے، انہیں گروہ در گروہ
जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे जन्नत के दरवाज़े पहले ही खोले जा चुके होंगे। जो जन्नत के मुंतज़मीन होंगे वो अहले जन्नत से कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे हो, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए। वो कहेंगे, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच करके दिखाया, हमको ज़मीन में वारिस बनाया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं। बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब की तस्बीह कर रहे हैं और लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक़ का फ़ैसला दिया जा चुका होगा। अल्लाह ताला हम सब का शुमार अहलियान जन्नत में फ़रमाए इंशाअल्लाह। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।